اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ ساری تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے جو مالک ہے سارے جہان والوں کا۔ اللہ کے رسول حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ لہٰذا میری گزارش تمام مسلمانوں سے ہے کہ وہ اپنے کردار اور اپنے ہاتھ سے اگر فلسطین کے مسلمانوں اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں تو اپنی زبان سے ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ جو شہید ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو شہید کے گھر والے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور جو بچے تکلیف میں ہیں، جو زخمی ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور جو وقت جہاد میں لڑ رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، تاکہ اللہ انہیں وہ عطا فرمائے جن کے لیے انہوں نے جہاد شروع کیا ہے۔ مسجد الاقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد النبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد الاقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخ اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی ہے، یہود کے مطابق اس جگہ پر پہلے سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہیکل تھی۔ مسلمانوں کے یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی، لہٰذا وہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ مسجد الاقصی کو توڑ کر اس کی بنیاد کو کھدائی کریں گے اور سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہیکل کی بچی کچی جو دیوار ہے پھر اس کو جوڑ کر ہیکل بنانے کی سازش میں ہے۔ اور دوستو، یہ قیامت کا بہت بڑا آثار ہے۔ لہٰذا حالانکہ قرآن میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے، گویا یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے موجود تھی۔ روایت کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ خانہ کعبہ کے 40 سال کے بعد مسجد الاقصی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی، یہاں تک کہ درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرایا، لیکن اس کی کلیت ہیکل سلیمانی قرار دینا، یعنی اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے قرار دینا تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ ہیکل کا لفظ رہائش گاہ، محل یا دربار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گمان غالب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی رہائش کا حجرہ بھی مسجد میں ہی بنا رکھا ہو اور اپنے متبعین کے اجتماع بھی مسجد میں ہی کرتے ہوں، اس لحاظ سے اس مسجد کو ہیکل سلیمانی یا سلیمان علیہ السلام کا محل یا دربار قرار دیا گیا ہو، لیکن روئے زمین میں مسجد الاقصی دوسری سب سے پرانی مسجد مانی جاتی ہے اور جو کہ حقیقت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج پہ گئے تو مسجد الاقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت فرمائی۔ یہ شرف صرف اسی مسجد کو حاصل ہے کہ ایک ہی وقت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اس مسجد میں با جماعت نماز ادا کی۔ بیت المقدس کے سرزمین میں جہاں مسجد الاقصی موجود ہے، ایسی دھرتی ہے جس میں بہت برکت اللہ نے رکھی ہے، جو ہزاروں انبیاء کا مسکن رہی ہے اور سینکڑوں انبیاء کرام کی بچپن کا گہوارہ ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہاں پر انبیاء کے ہاتھوں ہزاروں معجزات رونما ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اسی جگہ پر بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی، اور حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام بھی عطا ہوئے۔ یہ مسجد کئی دفعہ آباد ہوئی اور کتنی دفعہ اسے اغیار نے تباہ و برباد کیا۔